دوستو اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ موت ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے کوئی بھی نہیں بچ سکا ہے۔ اتہاس ہمیں بتاتا ہے کہ موت سے نہ تو دنیا کا کوئی طاقتور اور امیر انسان بچ سکا ہے اور نہ ہی کوئی کمزور اور غریب انسان بچ سکا ہے۔ اس کے علاوہ موت نے ہمیشہ سے ہی اس انسان کو بھی اپنے گلے لگایا کہ جس نے اپنی پوری زندگی میں اچھے کام کیے تھے، اور اس انسان کو بھی نہیں بخشا کہ جس نے اپنی پوری زندگی ایک ظالم انسان کے طور پر گزار دی تھی۔ فی الحال دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ ایسے ہی یودھاؤں کی موت کے بارے میں بتائیں گے کہ جو یودھا ہمارے اتہاس میں بہت زیادہ مشہور ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگ نہ صرف یہ جانیں گے کہ آخر ان یودھاؤں کی موت کب اور کیسے ہوئی تھی، بلکہ ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتایا جائے گا کہ آخر آج کے دور میں ان سبھی یودھاؤں کی قبریں کہاں موجود ہیں۔ تو دوستو اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں مغل سلطنت کے بادشاہ یعنی اورنگزیب عالمگیر کے بارے میں۔ اورنگزیب عالمگیر کو بھلا آج کے دور میں کون نہیں جانتا ہے، کیونکہ یہ بھارت کے اتہاس کی سب سے طاقتور سلطنت یعنی مغلیہ سلطنت کے سب سے طاقتور بادشاہ تھے۔ اتنے طاقتور کہ ان کے دور میں نہ صرف مغل سلطنت کی سرحدیں بھارت کے ساتھ ساتھ دوسرے کئی دیشوں پر پھیل گئی تھیں، بلکہ مال و دولت کا بھی یہ عالم تھا کہ دنیا کی پوری جی ڈی پی کا 25% حصہ تو صرف اور صرف بھارت کے پاس تھا۔ یعنی ان کے دور میں پوری دنیا میں جتنا بھی مال و دولت تھا ان میں سے 25% صرف اور صرف ہمارے دیش کے پاس تھا۔ لیکن آپ کو جان کر شاید حیرانی ہوگی کہ اتنا امیر اور طاقتور انسان ہونے کے باوجود بھی اورنگزیب عالمگیر ایک سادہ زندگی گزارا کرتے تھے۔ اتہاس کاروں نے اورنگزیب عالمگیر کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ مغل سلطنت کا ایک ایسا طاقتور بادشاہ تھا کہ جس نے کبھی بھی اپنے اوپر خرچ کرنے کے لیے سلطنت کے خزانے سے 1 روپیہ بھی نہیں لیا، بلکہ یہ اپنی پرسنل زندگی گزارنے کے لیے نہ صرف ٹوپیاں سلا کرتا تھا بلکہ قرآن کی کاپیز بھی لکھا کرتا تھا، اور پھر ان دونوں چیزوں کو بیچ کر جو رقم اکٹھی ہوا کرتی تھی اس سے ہی اورنگزیب عالمگیر کی زندگی چلا کرتی تھی۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اورنگزیب عالمگیر اپنے دھرم کو لے کر بہت زیادہ سیریس رہا کرتے تھے۔ وہ نہ صرف اسلام دھرم کو سختی سے فالو کرنے والے انسان تھے بلکہ بہت سارے صوفی یعنی بزرگوں سے بھی انسپائر تھے۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے مرنے سے پہلے یہ وصیت کر دی تھی کہ ان کی جنازے کی رسم کو جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے سمپل رکھا جائے، یعنی ان کی جنازے کی رسم میں دوسرے مغل بادشاہوں کی طرح فضول خرچی نہ کی جائے۔ اس کے علاوہ مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کی یہ بھی وصیت تھی کہ مرنے کے بعد ان کی قبر پر دوسرے مغل بادشاہوں کی طرح لاکھوں یا کروڑوں روپے خرچ کر کے ایک عالیشان مقبرہ نہ بنوایا جائے، بلکہ میری قبر کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھلے آسمان میں ہی رہنے دیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی جہاں ایک طرف دوسرے مغل بادشاہوں کی قبریں عالیشان مقبروں میں موجود ہیں، تو وہیں دوسری طرف سلطنت کے سب سے طاقتور بادشاہ یعنی اورنگزیب عالمگیر کی قبر کھلے آسمان میں موجود ہے، اور یہ قبر انڈیا کی مہاراشٹرا اسٹیٹ کے مشہور شہر اورنگ آباد میں موجود ہے۔ اب اگر بات کریں اس بارے میں کہ آخر بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کی موت کیسے ہوئی تھی، تو آپ کو بتاتے چلیں کہ اورنگزیب عالمگیر کی موت نہ تو کسی جنگ میں لڑتے ہوئے ہوئی تھی اور نہ ہی دشمن کی کسی دوسری سازش کی وجہ سے ہوئی تھی، بلکہ اورنگزیب عالمگیر تو 3 مارچ 1707 کو ایک نارمل موت کے ذریعے سے اس دنیا سے رخصت ہوئے تھے۔ یعنی ان کی موت بالکل اسی طرح سے ہوئی تھی کہ جس طرح سے ایک بزرگ یعنی بوڑھے انسان کی ہوتی ہے، اور وہ بھی لگ بھگ 88 سال کی ایک لمبی عمر گزارنے کے بعد۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ بادشاہ اورنگزیب عالمگیر نے مرتے وقت اپنی وراثت میں صرف اور صرف 300 روپے چھوڑے تھے، اور وہ بھی ان کی وصیت کے مطابق ان کی موت کے بعد صدقہ کر دیے گئے تھے۔ فی الحال اب بات کرتے ہیں علاؤالدین خلجی کے بارے میں کہ آخر علاؤالدین خلجی کی موت کب اور کیسے ہوئی تھی۔ دوستو ویسے تو علاؤالدین خلجی بھارت کے اتہاس کا وہ طاقتور سلطان ہے کہ جس کو اس کے بہت سارے کاموں کی وجہ سے یاد کیا جاتا ہے، لیکن وہ سب سے مین یعنی اہم کام کہ جس نے اس کو نہ صرف اتہاس میں سب سے زیادہ مشہور کیا بلکہ اس کو بھارت کے لوگوں کے لیے ایک ہیرو بھی بنا دیا تھا، وہ تھا بھارت دیش کی منگولوں سے حفاظت کرنا۔ کیونکہ علاؤالدین خلجی اپنے دور کی دنیا کی سب سے خطرناک اور طاقتور فوج یعنی منگولوں اور بھارت دیش کے بیچ ایک دیوار بن کر کھڑا ہو گیا تھا، ایک ایسی دیوار کہ جس کو منگول کبھی بھی نہیں توڑ سکے تھے۔ منگول اس کے دور میں بار بار بھارت پر حملہ کیا کرتے تھے اور وہ بار بار منگولوں کو ہرا دیا کرتا تھا۔
لیکن اب اگر بات کریں اس بارے میں کہ آخر علاؤالدین خلجی کی موت کب اور کیسے ہوئی تھی، تو آپ کو بتاتے چلیں کہ زیادہ تر اتہاسکاروں کا یہ ماننا ہے کہ علاؤالدین خلجی اپنی زندگی کے آخری دنوں میں ایک خطرناک بیماری میں مبتلا ہو گیا تھا، ایک ایسی بیماری کہ جس کی وجہ سے اب وہ لوگوں کے پاس بیٹھنا بھی پسند نہیں کیا کرتا تھا، کیونکہ بات بات پر غصہ کرنا علاؤالدین خلجی کی عادت بن چکی تھی۔ لوگوں سے مشورہ لینا بھی علاؤالدین خلجی نے اب بند کر دیا تھا، اسی لیے اب اس کے قریبی وزیر بھی علاؤالدین خلجی سے دور رہنے لگے تھے، اور یہ سب کچھ کیا تھا علاؤالدین خلجی کے سب سے قریبی وزیر یعنی ملک کافور نے، کیونکہ ملک کافور اندر ہی اندر علاؤالدین خلجی کو اپنے راستے سے ہٹا کر دلی کی سلطنت پر قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ ملک کافور کے بہکاوے میں آ کر ہی اپنے زندگی کے آخری دنوں میں علاؤالدین خلجی نے اپنے کچھ بڑے وزیروں تک کو قتل کروا دیا تھا، اور یہ سارے وزیر وہ لوگ تھے کہ جن کے بارے میں ملک کافور کو یہ شک تھا کہ آنے والے دنوں میں یہ لوگ میرے لیے خطرہ بن سکتے ہیں۔ اور اب اس طرح سے دھیرے دھیرے کچھ وقت کے اندر ہی محل کے بہت سارے لوگ ختم ہو گئے تھے، اور پھر آخرکار 4 جنوری 1316 کی رات میں علاؤالدین خلجی نے بھی اس دنیا کو الوداع کہہ دیا تھا۔ مشہور اتہاسکار ضیاء الدین برنی کی مانے تو علاؤالدین خلجی کو بھی ملک کافور نے ہی قتل کیا تھا۔ جس وقت سلطان علاؤالدین خلجی کی موت ہوئی تھی اس وقت ان کی عمر صرف اور صرف 49 سے 50 سال تھی۔ ان کی موت کے بعد ان کی باڈی کو علاؤالدین خلجی کے مدرسے میں ہی دفنا دیا گیا تھا، اور آج کے دور میں ان کی یہ قبر مشہور قطب مینار کمپلیکس میں موجود ہے، اور یہ کمپلیکس دلی کے مشہور علاقے یعنی مہرولی میں پڑتا ہے۔ فی الحال اب بات کرتے ہیں ارطغرل غازی کے بارے میں۔ ارطغرل غازی دنیا کی ایک طاقتور سلطنت یعنی سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھنے والے عثمان غازی کے فادر تھے۔ ارطغرل غازی نے اپنی پوری زندگی نہ صرف منگولوں سے اپنے علاقے کے مسلمانوں کی حفاظت کرتے ہوئے گزاری تھی، بلکہ ساتھ ہی ساتھ سارے قبیلوں کو ایک کرنے کی بھی بھرپور کوشش کی تھی، تاکہ سارے قبیلوں کو ایک جگہ اکٹھا کر کے ایک نئی سلطنت کی بنیاد رکھی جا سکے۔ لیکن اب اگر بات کریں ان کی موت کے بارے میں تو آپ کو بتاتے چلیں کہ مشہور اتہاسک کتاب یعنی دولت عثمانیہ کے مطابق ارطغرل غازی کی موت بھی نہ تو کسی جنگ میں لڑتے ہوئے ہوئی تھی، اور نہ ہی دشمن کی کوئی دوسری سازش ارطغرل غازی کو مار سکی تھی، بلکہ ارطغرل غازی بھی اس دنیا سے ایک نارمل موت کے ذریعے سے ہی رخصت ہوئے تھے۔ ارطغرل غازی کی موت 1280 یا پھر 1281 میں ہوئی تھی۔ ارطغرل غازی نے اپنی موت سے پہلے ہی اپنے سب سے چھوٹے بیٹے یعنی عثمان غازی کو قبیلے کا سردار بنا دیا تھا۔ بات کریں اگر ان کی قبر کے بارے میں تو وہ ترکی کے مشہور شہر یعنی سوغوت میں موجود ہے، وہی سوغوت شہر کہ جو سلطنت عثمانیہ کی پہلی راجدھانی بھی تھا۔ اسکرین پر نظر آنے والا ارطغرل غازی کا یہ مقبرہ 19ویں صدی کے آخر میں سلطنت عثمانیہ کے مشہور سلطان یعنی عبدالحمید ثانی نے بنوایا تھا۔ ارطغرل غازی کی قبر کے ایک سائیڈ میں جہاں ترکی دیش کا جھنڈا لگایا گیا ہے تو وہیں قبر کے دوسری سائیڈ میں کائی قبیلے کا جھنڈا بھی لگایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ان دونوں جھنڈوں کے بیچ میں ایک ایسی پگڑی بھی موجود ہے کہ جو ارطغرل غازی کی طرف ہی منسوب کی جاتی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ قبروں کی دونوں سائڈز میں ان بہت سارے علاقوں کی مٹی بھی رکھی ہوئی ہے کہ جن جن علاقوں کو ارطغرل غازی نے اپنے دور میں فتح کیا تھا۔ اب بات کرتے ہیں ٹیپو سلطان کے بارے میں، وہی ٹیپو سلطان کہ جن کو شیر میسور کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ ٹیپو سلطان ہی اتہاس کے وہ پہلے بھارتی شاسک تھے کہ جو انگریزوں کے خلاف لڑتے ہوئے شہید ہوئے تھے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ انگریزوں نے ٹیپو سلطان سے ایک لمبے وقت تک کھلے میدان میں مقابلہ کیا تھا، لیکن جب ان کو اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ وہ کسی بھی حالت میں ٹیپو سلطان کو نہیں ہرا سکیں گے تو آخر اب ان لوگوں نے اپنی وہی چال چلی تھی کہ جس کو وہ ہمیشہ سے دوسرے لوگوں کے خلاف بھی چلتے آ رہے تھے، یعنی انہوں نے ٹیپو سلطان کے محل میں ہی غدار کو ڈھونڈنا شروع کر دیا تھا، اور بدقسمتی سے انگریز میر صادق کی شکل میں وہ غدار ڈھونڈنے میں کامیاب ہو بھی گئے تھے۔ میر صادق کی مدد سے ہی جب انگریزوں نے ایک دن دھوکے سے ٹیپو سلطان کے محل پر حملہ کیا تو اس وقت محل کے اندر ٹیپو سلطان کے ساتھ چند وفادار سپاہی ہی موجود تھے۔ ان وفادار سپاہیوں نے ٹیپو سلطان کو یہ مشورہ دیا کہ ہم یہاں کے حالات کو دیکھ لیں گے، آپ کے لیے بہتر ہے کہ آپ محل کے خفیہ راستوں سے باہر نکل جائیے تاکہ آپ اپنی جان کو بچا سکیں۔ لیکن اس وقت ٹیپو سلطان نے اپنے وفادار سپاہیوں سے وہ تاریخی الفاظ کہے تھے کہ جو اتہاس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے۔ ٹیپو سلطان نے کہا تھا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے کہیں بہتر ہے،
اور اس کے بعد اپنے وفادار سپاہیوں کے ساتھ لڑتے لڑتے ٹیپو سلطان 4 مئی 1799 کو ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے چلے گئے تھے، اور اس طرح سے انگریزوں کے خلاف لڑ کر شہید ہونے والے وہ بھارت کے پہلے شاسک بھی بن گئے تھے۔ ٹیپو سلطان کی موت کے بعد ان کی باڈی کو سری رنگا پٹنہ کی اسی مشہور اور ایتہاسک بلڈنگ میں دفنا دیا گیا تھا کہ جس بلڈنگ کو خود ٹیپو سلطان نے اپنی ماں اور اپنے فادر یعنی حیدر علی کی قبر کے لیے بنوایا تھا، اور آج کے دور میں یہ کرناٹکا اسٹیٹ میں موجود ہے جہاں پر دنیا بھر سے لوگ آتے رہتے ہیں۔ فی الحال دوستو، آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔